بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ پارہ 21 سورہ احزاب، رکوع 4 آیات نمبر 30۔ آیات مذکورہ میں خصوصیت ہے ازواج مطہرات کی کہ ایک حیثیت سے ازواج مطہرات کے لیے ایک عمل صالح کا دوہرا اجر و ثواب ہے، اور ظاہر ہے کہ جو عمل حکم حیات تخیر میں نازل ہوئی، اور کمال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت پر دنیا کے فراوانی اور فراخے کو ازواج مطہرات نے قربان کر دیا، اور اس کے صلے میں اللہ تعالی نے ازواج مطہرات کے ایک عمل کو دگنا قرار دیا، 2 درجہ کا اجر و ثواب قرار دیا، اور گناہ کی صورت میں دوہرا عذاب کا درجہ دیا۔ ازواج مطہرات کے اس خصوصیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ امت کے کسی فرد یا جماعت کو ایسا انعام نہیں بخشا جائے گا، بلکہ اہل کتاب کے بارے میں، وہ اہل کتاب جو پہلے یہودی تھی، عیسائی تھے، اور بعد میں انہوں نے ایمان لایا، تو قرآن کہتا ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو بھی دوہرا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور قیصر روم کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط مبارک لکھا تھا، اسی خط میں تھا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ یؤتیک اللہ اجرک مرتین۔ امام ابو بکر جساس احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ جس سبب سے اللہ تعالی نے ازواج مطہرات کے عمل صالح کو اور معصیت کو دگنا قرار دیا ہے، جزا اور سزا کو، وہ سبب یہ ہے کہ ازواج مطہرات علوم نبوت اور وحی الہی کے خاص مورد تھی، اور یہی سبب علماء کرام، علماء دین میں بھی موجود ہے۔ اس لیے جب ایک عالم دین اپنے علم پر خود عمل نہیں کرتا تو اس عمل کا ثواب، جب عمل نہیں کرتا تو اس کو دگنا عذاب ملتا ہے، اگر وہ عمل کرتا ہے اپنے علم پر تو ان کو دوہرا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اہل علم بھی، علماء کرام، قرآن نے کہا لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، اللہ کی گواہی، فرشتوں کی گواہی، اہل علم کی گواہی۔ تو اہل علم بھی رشد و ہدایت کے، حق اور صداقت کے علم بردار ہوتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، لہذا اہل علم کو سب سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے۔ آیت مذکورہ میں بفاحشۃ مبینۃ کا لفظ آیا ہے۔ فاحشہ عربی زبان میں بدکاری، زنا وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ قرآن کریم میں
معصیت اور گناہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ آیات مذکورہ میں لفظ فاحشہ سے مراد بدکاری اور زنا نہیں ہے، کیونکہ سب انبیاء علیہم السلام کی ازواج مطہرات اس عیب سے پاک تھے، بری تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بری فرمایا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی ازواج جو تھی ان میں سے کسی سے بھی یہ فعل قبیح سرزد نہیں ہوا ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی، سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی بے شک دین سے منحرف تھے، سرکش تھے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں پر بدکاری کا الزام نہیں تھا، کیونکہ ازواج مطہرات سے اس فعل کا صدور ناممکن ہے، احتمال بھی نہیں ہے، اور اس لیے آیت مذکورہ میں فاحشہ سے مراد عام گناہ مراد ہے، یا ہر وہ فعل جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذاء اور تکلیف کی باعث بنی ہو۔ آیت مذکورہ میں فاحشہ کے ساتھ مبینہ کا لفظ استعمال کیا، وجہ یہ ہے کہ بے حیائی، بدکاری کہیں عام مبینہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو پردوں کے پیچھے پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو امام تفسیر حضرت مقاتل ابن سلیمان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں فاحشہ کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، یا ہر وہ فعل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مشکل اور مزاج کے موافق نہ ہو، اطاعت میں نہ ہو۔ یا نساء النبی، اے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من یأتی منکن، جو کوئی کر دے گا تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ، کلی گناہ، یضاعف، دوچن کیا جائے گا، لہا اس کے لیے، العذاب، عذاب، ضعفین، دگنا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔